پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُہاجر، اور جو کوئی ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب اس آیت میں ہجرت کا شوق ابھارا جا رہا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مشرکوں سے علیحدگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ وَمَن یُہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، مراغمن، جائے پناہ یا ٹھکانے، کثیرن، بہت سے ٹھکانے اس کو اللہ عطا کرے گا، بہت سی جائے پناہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ مراغمن کا جو لفظ ہے را غین میم سے ہے، مٹی اور گرد و غبار کو کہتے ہیں۔ مراغم کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے دشمن کی ناک خاک آلود ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہوگا، یعنی اللہ اس شخص کو جائے پناہ عطا کرے گا، کیونکہ اگر کسی شخص کا دشمن ذلیل و خوار ہو لازماً پھر اس شخص نے جائے پناہ حاصل کر لی ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی تھی تو دشمنوں کی ناک خاک آلود ہوئی تھی۔ کس طریقے سے مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے تھے، جیسے ہی ان کو پتا چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر گئے، موو کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خیریت سے مدینہ پہنچایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا بہت سی جائے پناہ، وہ پائے گا بہت سے ٹھکانے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو سر چھپانے کی جگہ دے گا، اللہ اس کو روزی بھی عطا کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کی خوب مدد کی جائے گی۔ یجد فی الارض مراغمن کثیرا، وسع، اور وسعت بھی، اللہ اس کو کئی وسعتیں دے گا، دین میں وسعت دے گا، پھر اسی طرح سے جو اس کے حالات میں تنگی ہے تنگی میں وسعت دے گا۔ یہاں معنی رزق کے کیے گئے ہیں کہ اللہ بے شمار بھرپور رزق عطا کرے گا۔ اللہ گمراہی کے بجائے ہدایت اور فقر کے بجائے غنا عطا کرے گا۔ وسعت کے معنی بھی کتنے وسیع ہیں، الحمدللہ۔ تو پہلا فائدہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا مراغمن کثیرا، اور دوسرا فائدہ وسع، اور وسعت کے معنوں میں دین میں وسعت اللہ عطا کرے گا اور تنگی میں بھی وسعت عطا کرے گا، یعنی بھرپور رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کے بجائے ہدایت نصیب کرے گا، فقر کے بجائے غنا نصیب کرے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ، اور جو کوئی نکلے گا، مِن بَيْتِهِ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ، پھر، يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پالے اس کو موت۔ اب کوئی گھر سے نکلا ہے صرف اور صرف اللہ کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، اور راستے میں ہی اس کو موت آ جائے، یعنی اس کی ہجرت ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی اور راستے میں ہی موت آ جاتی ہے، فقد، تو تحقیق، تو یقیناً، وقع، ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، اجرہ، اجر اس کا، علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ یعنی منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مر جاتا ہے کوئی تو اس کا اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ نکلا اللہ کے راستے میں تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان۔ یعنی ہجرت سے پہلے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔
شرط یہ ہے کہ واقعی اس نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جو وہ نیت کرے. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی نیت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جس نے جس نیت سے جو کام کیا اسی بیسس پر ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ملک شفٹ کرتے ہیں شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی ہجرت اسی وجہ سے ہوگی، اور جو اللہ کے لیے ہجرت کرے تو پھر وہ تو اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اسلام کے راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یوں ورگلاتا ہے کہ تم اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو، مگر انسان اس کی ایک نہیں سنتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر شیطان اس کی ہجرت کے راستے میں آ بیٹھتا ہے اور یوں ورگلاتا ہے کہ تم اپنے گھر، وطن اور زمین آسمان کو کیوں چھوڑے جا رہے ہو. انسان یہاں بھی اسے ٹھوکر مار دیتا ہے. بالآخر شیطان جہاد کے راستے پر آ بیٹھتا ہے اور یوں ورگلاتا ہے کہ تم جہاد پر جا رہے ہو، یہ تو جان اور مال کا نقصان ہے، تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کرے گا، تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا. مجاہد یہاں بھی شیطان کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور میدان جہاد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عظیم و شان کردار پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے، خواہ وہ شہید ہو یا پانی میں ڈوب جائے یا آگ میں جل جائے یا ایسے درندے کھا جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں ہر سٹیپ پر شیطان ورگلا رہا تھا لیکن بندہ مومن اس کو ٹھوکر مارتا جا رہا تھا. تو اب وہ شہید ہو جائے، یعنی اس کو دشمنان اسلام میں سے کوئی مار دے، یا پھر اب کسی حادثاتی موت کا وہ شکار ہو جائے یعنی ڈوب جائے یا آگ میں جل جائے یا کوئی درندہ اس کو کھا جائے، اللہ کے پاس اس کے لیے ایک ہی اجر ہے اور وہ ہے جنت، کیونکہ وہ نکلا اللہ کے راستے میں تھا. تو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاں کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو. اب یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کہ تم اپنے ہاں کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. یہ ڈیفینیشن تو میرے خیال میں ہم سب کو پتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہوا ہے میدان جنگ میں، اگر اسے مار دیا جائے تو وہ شہید ہے. صحابہ نے بھی یہی جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میری امت کے شہداء کم ہوں گے. انہوں نے پوچھا تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون لوگ شہید ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں طبعی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی بیماری کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ ساری اموات انسان کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیتی ہیں. تو صرف خاص الخاص وہی شخص شہید نہیں جو میدان جنگ میں فی سبیل اللہ اپنی جان کا نذرانہ دے دے، صرف وہی شہید نہیں ہے. پوری لسٹ بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار شہداء ہوں گے، بے شمار. آپ دیکھیں کتنی خواتین ہوتی ہیں پریگننسی کے دوران مر جاتی ہیں،
بچہ پیدا کرتے وقت مر جاتی ہیں. اسی طرح سے پیٹ کی بیماری اگر کسی کو ہے اور اس میں اس کو موت آ جاتی ہے, شہادت کا مرتبہ ملے گا. یہ اور بات ہے کہ جو میدان جنگ میں فی سبیل اللہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے, اس کے نام کے ساتھ شہید لکھا جاتا ہے. دیگر جتنی اموات اس میں بتائی گئی ہیں اس کے نام کے ساتھ شہید لکھا تو نہیں جاتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان سب کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. تو یہ حکم عام ہے جو ہجرت اور دیگر تمام اعمال کے لیے بھی ہے. ایک بخاری کی روایت جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ جس نے 99 قتل کیے تھے. پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے آیا تھا. وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اسے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا, یعنی اس راہب نے کہا نہیں. تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا. یوں اس نے پورے 100 قتل کر دیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کی صفاکی کس لیول پر ہوگی کہ اس نے 100 انسانوں کا قتل کیا تھا. لیکن اس کے دل میں کیا بات آ گئی تھی کہ مجھے اللہ معاف کر دے تو میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے وہ اس راہب کے پاس آیا تھا. پھر لوگوں سے وہ یہی مسئلہ پوچھتا رہا. کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ. اسے راستے میں ہی موت آ گئی. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا, یعنی اب وہ نکل چکا تھا ہجرت کرنے کے لیے. اس ماحول میں جانا چاہ رہا تھا جہاں یہ اپنی توبۃ النصوح کو پریکٹس کر سکے, یعنی وہ نیکی والی زندگی گزار سکے. اب وہ تو راستے میں ہی فوت ہو گیا. اس کی ہجرت ابھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی. اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نزدیک ہو جا, اور جس بستی سے نکلا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا. فرشتوں سے فرمایا فاصلہ ماپ لو. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی ایک بالشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس آیت میں ویسے تو ذکر ہجرت کے سفر کا ہے, لیکن ایسی کئی احادیث ملتی ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی سفر ہو, خواہ وہ ہجرت کا سفر ہو, خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کا سفر ہو, خواہ وہ حج کا سفر ہو, خواہ وہ عمرے کا سفر ہو, خواہ علوم کے حصول کا سفر ہو, اگر وہ اللہ کے راستے میں ہے تو انشاءاللہ اس میں اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ کے پاس اس کا اجر واقع ہو جاتا ہے. اور جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے وہ تو ہو کر رہے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں. اب یہ جو صحابیہ تھیں ام حرام, یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خالہ تھیں اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود یعنی ام حرام اور ان کی بہن ام سلیم دودھ کے رشتے سے یا کسی نسبی رشتے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے اور دوپہر کا کھانا کھاتے تھے, وہیں پر ہی کیلولہ فرمایا کرتے تھے. اب انہی کا ہی ایک واقعہ ہے جو اس حدیث میں آتا ہے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا اور بعد ازاں آپ کے سر کی جوئیں دیکھنے لگیں. چونکہ خالہ تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں دیکھنے لگیں کہ کوئی ایسی مضر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں نہ ہو جس سے آپ کو تکلیف ہو. جیسے عموماً آپ دیکھیں مائیں کرتی ہیں, اور خالہ آپ کو پتہ ہے کس کے جیسی ہے؟ ماں جیسی.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ پیش کیے گئے، وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح سے جا رہے ہیں جیسے تختوں پر بیٹھے بادشاہ ہوں یا تختوں پر بیٹھے بادشاہوں کی طرح ہوں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حرام جو ہیں کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے. یعنی یہ جو سفر ہے بحری سفر، یہ میں بھی کروں، اس غزوے میں میں بھی شامل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے. میں نے پوچھا آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو جہاد کے لیے اس طرح جا رہے تھے، اور آپ نے پہلی والی تفصیل بیان کی، وہی جو پہلے بیان کی تھی وہی تفصیل بیان کی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی سفر پر جانے والے دو گروہ دکھائے گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے. فرمایا تو پہلے گروہ والوں میں سے ہے. پھر حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحری سفر کیا، اور جب سمندر سے باہر آئیں تو جانور سے گر کر شہید ہو گئیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی پر مبنی تھا، سچ تھا، اور یہ ان صحابیہ کے حق میں سچ ہوا. اسی غزوے پر گئی تھیں اور یہ بحری سفر انہوں نے کیا تھا. جب واپس آ رہے تھے تو پھر سمندر سے بھی باہر آ گئی تھیں، لیکن کسی جانور پر یہ سوار تھیں اور اس سے گر کر یہ شہید ہو گئیں. تو جو بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اب وہ کوئی بھی سفر کر رہا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ حکم عام ہے جو ہجرت اور دیگر تمام اعمال کے لیے بھی ہے. اب اللہ کے راستے میں کوئی نکلتا ہے، مثلا آپ ایز اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں، لیکن پورا ہفتہ آپ کی اس کلاس سے ریلیٹڈ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں. کبھی آپ ترجمہ یاد کرتے ہیں، کبھی آپ تفسیر یاد کرتے ہیں، یعنی آپ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اس کلاس کے ساتھ جڑی رہتی ہے. اب اس دن کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور رحیما، اس کے حق میں بھی پورا ہوگا انشاءاللہ، اگر واقعی اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے. اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی نیت اللہ کے لیے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں جہاد کا ذکر تھا اور جہاد کے حوالے سے ترغیب دلائی گئی. ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں ہجرت کا ذکر ہے. دیکھا جائے تو دونوں کا مقصد اقامت دین ہے. جو جہاد کرتا ہے وہ بھی اقامت دین کی خاطر کرتا ہے، جو ہجرت کرتا ہے تو وہ بھی اقامت دین کی خاطر کرتا ہے. ایک میں کفار کے شر سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے اور دوسرے میں صرف اپنی ذات کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ہجرت کرنے کے لیے کہا، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اسلام مشکل دور سے گزر رہا تھا تو ہجرت مسلمانوں پر فرض کی گئی تھی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سٹیپ بائی سٹیپ مکہ سے مدینہ شفٹ ہو رہے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈرز آ گئے کہ اب آپ کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عرب کا علاقہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. ایک دارالحرب بن گیا تھا جہاں دشمن رہتے تھے، اور ایک دارالحجرہ بن گیا تھا جو کہ مدینہ کی اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے، اب ہجرت کے کیا مقاصد تھے اور کیوں اس کی ضرورت تھی، کیوں اس کو فرض کیا گیا؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی تاکہ مسلمان کفار کے تشدد سے اپنے آپ کو بچا کر ایک ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں وہ دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکیں. اور ایک دوسری وجہ بھی تھی کہ جو لوگ بھی مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے تو اس سے مسلمان اپنی اجتماعی طاقت کو بڑھائیں گے، کیونکہ سارے مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے تو اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ کی حیثیت حاصل کر لے گی اور وہاں پر مسلمانوں کی قوت بڑھ جائے گی. تو ہجرت کے یہی دو مقاصد تھے اور یہی دو ضرورتیں تھیں. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ اب ہجرت نہیں ہے. اب صرف کون سی ہجرت باقی ہے؟ جو آپ برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آتے یا حرام کام کو چھوڑ کر حلال چیز کی طرف آتے، یہ والی ہجرت باقی. مثلا کسی نے برے دوست چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، بری عادت چھوڑ دی، برا ماحول چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ والی ہجرت تو باقی ہے. لیکن وہ ہجرت کے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانے والی ہجرت اب باقی نہیں ہے. ہاں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کوئی حالات آ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات اسلام کو درپیش ہو جائیں کہ مسلمان اسلام کو آزادی کے ساتھ پریکٹس نہ کر سکیں، آزادی سے اس پر عمل نہ کر سکیں، تو اس صورتحال میں مسلمان اجتماعی طاقت کو جمع کر کے جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جہاد کرتے ہیں اور پھر جہاد کر کے اس جگہ پر اسلام کا جب غلبہ ہو جائے گا تو پھر تو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا ضرورت. جب اسلام کا غلبہ اس جگہ پر آ جائے گا پھر تو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر اسلام مغلوب ہو جاتا ہے یعنی مسلمان ہار جاتے ہیں تو پھر مسلمان اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر بھی جا سکتے ہیں. یعنی ہجرت دیکھا جائے تو آفیشلی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اب ہجرت فرض نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے. کب سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب مکہ فتح ہوا تھا. یعنی اسلام جو ہے باقاعدہ ایک طاقت بن کر سامنے آیا تھا. کیا مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی رہیں ان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، بے شک وہ کسی کرسچن اسٹیٹ پر رہیں یعنی کسی عیسائی ملک میں بھی رہیں، لیکن وہ اقلیت کی حیثیت سے ان تمام حقوق کو حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے، واضح. ایک ہوم ورک آپ سب کو دینا چاہ رہی ہوں، ذرا چیک کریں کیا آپ مہاجر ہیں، کیونکہ ہجرت بھی جہاد ہی کا حصہ ہے. اب کوئی مجاہد ہو یا مہاجر ہو، دونوں ہی سعادت مند لوگ ہیں. اگر آپ نے اپنی کوئی بری عادت چھوڑی ہے، کوئی سستی چھوڑی ہے، کوئی برا ماحول چھوڑا ہے، یا
کوئی ایسا عمل جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے اب ہم اس کو کرنے لگے ہیں. مثلا پہلے حجاب نہیں کرتے تھے اب کرنے لگے ہیں. پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب پڑھنے لگے ہیں. پہلے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اب دینے لگے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی ہجرت ہے. تو دیکھیں کہاں کہاں آپ نے ہجرت کی ہے. اور اگر واقعی آپ نے اللہ کے لیے کی ہے تو بڑی خوشخبریاں ہیں ان آیات میں. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت بھی جہاد ہی کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والا بنائے. اور وہ جہاد مختلف طرح کا ہو سکتا ہے. جہاد بالنفس بھی ہو سکتا ہے, جہاد بالقرآن بھی ہو سکتا ہے, جہاد بالمال ہو سکتا ہے, جہاد بالعلم ہو سکتا ہے, جہاد بالقلم ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں مجاہد بنائے اور ساتھ ساتھ ہمیں مہاجر بھی بنائے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں تو اللہ ہمیں مہاجر کنسیڈر کرتے ہیں. اور پھر وہ سارے اجر و ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ عطا کریں گے.